نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے، جنتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، بشارتوں کا ذکر ہو رہا ہے، جنت کے میووں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور وہاں بھی بار بار ایک آیت ایک فقرے کی تکرار ہو رہی ہے، اور سوال ہو رہا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ صلوات بھیجو صلوات سے آواز بلند فرمائیے گا، بار بار یہ فقرہ آ رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو۔ سورہ رحمان میں بھی بار بار سوال ہو رہا ہے، اور سورہ قمر میں بھی بار بار سوال ہو رہا ہے کہ ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے۔ اور فرق یہ ہے کہ سورہ رحمان میں ذکر نعمات کے بعد سوال ہو رہا ہے، اور سورہ قمر میں ذکر عذاب و عقاب کے بعد سوال ہو رہا ہے، اور دونوں سوروں کا سوال سمجھا رہا ہے کہ جیسے اللہ کی نعمتوں کے سبب سے واقف ہونا ضروری ہے، ویسے ہی عذاب کے اسباب سے بھی واقف ہونا ضروری ہے۔ صلوات پڑھیں اللہ کی نعمتیں کیوں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی جانب سے رحمتیں کیوں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی جانب سے نعمات کیوں نازل ہوتی ہیں، جیسے اس کی ریزننگ اور اس کا سبب سمجھنا ضروری ہے، ویسے اللہ کی جانب سے عذاب کیوں آتے ہیں اس کا سبب بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اسی لیے قرآن میں جیسے نعمتوں کا جا بجا ذکر ہو رہا ہے، ویسے قرآن میں عذابوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ کہیں جناب نوح کی قوم کا عذاب کا تذکرہ ہے، کہیں جناب لوط کی قوم کا عذاب کا تذکرہ ہے، کہیں قوم شعیب کا عذاب کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں قوم ہود کا عذاب کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں قوم عاد کے اوپر عذاب کا تذکرہ ہو رہا ہے، مسلسل عذاب کا ذکر ہے۔ آپ متوجہ ہو گئے پہلے ہی دن سے۔ اور سب سے زیادہ جس قوم پر اللہ نے عذاب نازل کیے وہ قوم ہے بنی اسرائیل۔ سب سے زیادہ بنی اسرائیل پر اللہ نے عذاب نازل کیے۔ قوم ایک ہے مگر سب سے زیادہ عذاب جو نازل کیے گئے وہ قوم بنی اسرائیل پر نازل کیے گئے، قوم موسیٰ پر نازل کیے گئے۔ پوری توجہ رکھیے گا۔ حالانکہ یہ قوم جسے بنی اسرائیل کہتے ہیں اور اسی میں قوم موسیٰ بھی ہے، توجہ سنیے گا، اسی قوم پر اللہ نے سب سے زیادہ رحم و کرم بھی کیا، اور اسی قوم پر اللہ نے سب سے زیادہ نزول غضب بھی کیا۔ توجہ رکھیے گا، سب سے زیادہ رحم و کرم بھی قوم موسیٰ پر کیا ہے، قوم بنی اسرائیل پر کیا ہے۔ اسی قوم پر اللہ نے سب سے زیادہ نعمتیں بھی نازل کی، اور اسی قوم پر اللہ نے سب سے زیادہ عذاب بھی نازل کیے۔ بھائی قوم موسیٰ کا ذکر قرآن میں جا بجا ہے کہ اللہ نے من و سلوہ قوم موسیٰ کے لیے بھیجا، دریا کا راستہ قوم موسیٰ کے لیے بنایا، پتھر سے چشمہ قوم موسیٰ کے لیے جاری فرمایا، باب حدہ قوم موسیٰ کے لیے بنایا گیا، تابوت سکینہ قوم موسیٰ کے لیے بھیجا گیا۔ صلوات پڑھیں محمد، اس سے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ بچے نوجوان ہیں ان کے لیے بھی میں وضاحت سے عرض کر رہا ہوں تاکہ ان کے دماغوں میں کوئی کنفیوژن نہ رہ جائے کہ سب سے زیادہ انعامات اور رحم و کرم بھی قوم موسیٰ پر کیا۔ آسمان کا کھانا قوم موسیٰ کے لیے آیا، دریا کا راستہ قوم موسیٰ کے لیے بنایا، پتھر سے چشمہ قوم موسیٰ کے لیے جاری فرمایا، اور پھر جس قوم کو سب سے زیادہ رحم کیا بدتمیز تمام ہو رہی تھی، اسی قوم پر اللہ نے سب سے زیادہ عذاب بھی نازل کیا۔ اب سبب عذاب کیا ہے؟ تو دیکھیں سبب عذاب یہ ہے کہ تفسیر قرآن یہ بتا رہی ہے کہ اللہ نے ان کے لیے آسمان سے کھانا بھیجا، انہوں نے اس کھانے کی توہین کی۔ اللہ نے ان کے لیے باب حدہ بنایا، انہوں نے باب حدہ کی توہین کی۔ اللہ نے ان کے لیے تابوت سکینہ بھیجا، انہوں نے تابوت سکینہ کی توہین کی۔ بھائی جتنی مقدس چیزیں تھیں سب کی انہوں نے توہین کی، اور پھر اللہ کا عذاب آیا۔ اب اگر یہ جملہ پہنچ گیا تو گفتگو کا آغاز ہو جائے گا۔ وہ قرآن نے سبب عذاب بتایا کہ سمجھو اللہ کی طرف سے صرف بے عملی کی وجہ سے عذاب نہیں آتا ہے، بے ادبی کی وجہ سے۔ صرف بے عملی کی وجہ سے عذاب نہیں آتا ہے، بے ادبی کی وجہ سے عذاب آتا ہے۔ قوم موسیٰ پر جو عذاب آیا وہ بے عملی کی وجہ سے نہیں آیا، بے ادبی کی وجہ سے آیا۔ بھائی سبب عذاب صرف بے عملی نہیں ہے، بے عمل کو تو اللہ موقع دے دیتا ہے،
لیکن بے ادب کو موقع نہیں دیتا ہے. اور جو بتائیے گا آپ دلیل مانگیے تو دلیل یہ ہے کہ ابلیس کو اللہ نے موقع نہیں دیا. کیا بے عملی کی وجہ سے؟ ارے ابلیس سے زیادہ باعمل کون ہوگا کہ اتنے عمل کیے کہ آسمان کو بلا لیا گیا, اتنے عمل کیے کہ ملائکہ کے بیچ میں بٹھا لیا گیا. مجھے بتائیے اسے مردود کیوں بنایا؟ تو عمل نہ کرنے کی وجہ سے ملعون نہیں بنا, آدم کا ادب نہ کرنے کی. ہر مجلس میں خاص توجہ کی ہوگی انشاءاللہ, اگر آپ نے توجہ فرمائی مولا کرم تو جاری رہے گا. ابلیس جو ابلیس بنا وہ عمل کا انکار کرنے کی وجہ سے نہیں. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ عمل کا تو وہ اتنا شوقین تھا کہ جب اللہ نے پیغمبر آدم کے ادب اور سجدے کا حکم دیا تو اس نے کہا پالنے والے میں نے اتنے سجدے تجھے کیے ہیں, مجھے ان کی تعظیم سے ان کے احترام سے معاف کر دے تو میں اتنا عمل کروں گا کہ نہ مجھ سے پہلے کسی نے کیا ہوگا اور نہ قیامت تک میرے بعد کوئی عمل کر پائے گا. امام فرماتے اللہ نے جواب دیا کہ مجھے عمل کی ضرورت نہیں ہے, آدم کے ادب کی ضرورت ہے. اللہ نے سمجھایا کہ میں صرف اپنے لیے عمل نہیں چاہتا ہوں, جسے دونوں ہاتھوں سے بناؤں اس کے لیے ادب بھی چاہتا ہوں. دیکھیں مسجد بھی ہو نوجوانوں کے لیے انشاءاللہ اس میں کوئی نصیحت بھی رہے. تو عذاب کا سبب صرف بے عملی نہیں ہے, عذاب کا سبب بے ادبی بھی ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ نے جتنا زور نبی کے اعمال پر عمل کرنے کا دیا اتنا ہی زور نبی کا ادب کرنے پر دیا. اور جو بتائیے گا بھائی قرآن میں عمل کا بھی حکم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ ہم نے نبی کے اعمال کو تمہارے لیے نمونہ عمل بنایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. بھائی قرآن میں اللہ نے نبی کی پیروی کا بھی حکم دیا کہ نبی جو کرے اس پر عمل کرنے کا بھی حکم دیا, اور پھر اسی قرآن نے کہا کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرنا. صلوات بھیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی تو جو نے کہا بہت خاص گفتگو بھائی اسی قرآن نے جس نے نبی کے سیرت پر عمل کرنے کا حکم دیا, اسی قرآن نے نبی کا ادب کرنے کا حکم دیا. اللہ نے نبی کے سیرت کو نمونہ عمل بھی بنایا اور نبی کا ادب بھی سکھایا. اب گفتگو آسان ہوتی ہے, اتنا ادب سکھایا کہ اللہ نے جس نبی سے گفتگو کی تو اس کا نام لے کے گفتگو کی. اگر جب آخری نبی سے گفتگو کی تو نام کے ذریعے گفتگو نہیں کی, القاب کے ذریعے گفتگو کی. بھائی آدم سے گفتگو کی کہا یا آدم, نوح سے گفتگو کی یا نوح, ابراہیم سے گفتگو کی یا ابراہیم, موسیٰ سے گفتگو کی یا موسیٰ, عیسیٰ سے گفتگو کی یا عیسیٰ. بھائی آدم سے گفتگو کی ان کا نام لیا, نوح سے گفتگو کی ان کا نام لیا, ابراہیم سے گفتگو کی ان کا نام لیا, موسیٰ سے گفتگو کی ان کا نام لیا, عیسیٰ سے گفتگو کی ان کا نام لیا. اگر جب نبی سے گفتگو کی تو نام نہیں لیا, کبھی طٰہٰ کہا, کبھی یاسین کہا, کبھی مزمل کہا, کبھی مدثر کہا. بھائی جب خطاب کیا یا ایھا النبی, یا ایھا الرسول, اے طٰہٰ, اے یاسین, اے مزمل, اے مدثر, بھائی نبی سب ہیں. اگر اللہ آخری نبی کا مرتبہ سمجھا رہا ہے, آدم بھی نبی, نوح بھی نبی, ابراہیم بھی نبی, موسیٰ بھی نبی, عیسیٰ بھی نبی, شاید یہ جملہ پہنچ جائے, اور یہ بھی نبی, مگر سارے نبیوں سے بات کی ان کا نام لے کے, مگر نبی سے بات کی ان کے خطاب کے ذریعے, اور سمجھایا آدم نبی ہیں مگر محمد جیسے نہیں, نوح نبی ہیں مگر محمد جیسے نہیں, ابراہیم نبی ہیں مگر محمد جیسے نہیں, موسیٰ نبی ہیں مگر محمد جیسے نہیں, عیسیٰ نبی ہیں مگر محمد جیسے نہیں.
समझाया जब नबी मोहम्मद जैसा नहीं है तो वहाबी मुझे पहुंचाना। तो एक सबब तो ये है भाई पैगंबर का नाम है कुरान में, नाम है मोहम्मद है, अहमद है, लेकिन जब गुफ्तगू की तो ताहा कहा, यासीन कहा, मुज़म्मिल कहा, मुदस्सिर कहा। तो एक सबब तो ये है कि अदब सिखाया जाए, और दूसरा सबब ये है कि जब नबी से खिताब किया, अब बात तवज्जो की है, तो उनका नाम नहीं लिया। मैं कहूँगा बांधने वाले कुरान में दूसरी जगहों पे नाम है, मगर जब खिताब किया तो नाम क्यों नहीं लिया? तो आवाज आएगी इसलिए कि तबका है जो कहता है अहले बैत के नाम तो कुरान में है नहीं। भाई मौला अली का नाम कुरान में है नहीं, हम इमाम मुबीन क्यों माने? उनका नाम कुरान में है नहीं। उन्हें वसीला क्यों माने? उनका नाम कुरान में है नहीं। उन्हें खलीफा क्यों माने? भाई एक तबका कहता है अहले बैत के नाम कुरान में नहीं है। भाई पिछले साल अगर आपको याद हो तो नामों पर एक मजलिस पढ़ चुका हूँ, उसका एक जुमला अर्ज कर देना चाहता हूँ। हालांकि मसला ये नहीं है कि अहले बैत के नाम नहीं है, मसला ये है कि सबको उनके नामों का इल्म नहीं है। आपको मुतवज्जे किया कि मौला अली का नाम तो है नहीं, हम कैसे माने कि इमाम मुबीन मौला अली है? उनका नाम तो है नहीं, हम कैसे माने कि सिरात मुस्तकीम मौला अली है? उनका नाम तो है नहीं, हम कैसे माने कि नवाउल अज़ीम मौला अली है? उनका नाम तो है नहीं, हम कैसे माने कि वसीला मौला अली है? तो जहाँ या ताहा कहा वहाँ नाम मोहम्मद तो है नहीं, कैसे माना? कहा वही है। जहाँ यासीन कहा वहाँ नाम मोहम्मद तो है नहीं, जहाँ मुज़म्मिल कहा वहाँ नाम मोहम्मद तो है नहीं, जहाँ मुज़म्मिल कहा वहाँ नाम मोहम्मद तो है नहीं। हद ये है कि जहाँ हुक्म सलवात है वहाँ सल्लु अला नबी है, नाम मोहम्मद नहीं है। सलवात है तो मोहम्मद नबी 1,24,000 है। कैसे समझे कि ये इन्हीं नबी पर सलवात है? आए सलवात पे सल्लु अला नबी है, सल्लु अला मोहम्मद तो है नहीं। कैसे समझे? का साहब ऐसे समझे कि जो कुरान लेके आया उसी ने समझाया कि ये ताही ताहा होना मेरी सिफत है, यासीन होना मेरी सिफत है, कमली होना मेरी सिफत है, चादर होना मेरी सिफत है। तो जिस नबी ने ये बताया कि ताहा होना मेरी सिफत है, यासीन होना मेरी सिफत है, कमली होना मेरी सिफत है, उसी ने बताया कि रुकू में अंगूठी देना अली की सिफत है। उसी नबी ने बताया कि रुकू में अंगूठी देना अली की सिफत है, उसी ने बताया कि 100 के मर्जी खरीद लेना। नाम तो है नहीं, नाम तो है नहीं। आलम रुकू में जो अंगूठी दे, जो ज़कात दे, वो वली है, उसमें वलीउल्लाह है, नाम तो है नहीं। अब इतनी देर जो मैंने बात की है वो इस खास बात के लिए बात की है, उसके लिए एक सलावत भी चाहता हूँ। अरे देखिए साहिबाने फाइम ज़का बैठे हुए, ये नाम की बहस की है। देखिए साहब नाम तो है नहीं। तो जनाब इब्राहिम के 2 बेटे, एक का नाम है इसहाक और एक का नाम है जनाब इस्माइल। कुरान में दोनों के नाम हैं, जनाब इसहाक का नाम भी है और जनाब इस्माइल का नाम भी है। पूरी तो जो चाहता हूँ, तो बेटे हैं इब्राहिम के 2 और कुरान में लक़ब है एक, वो लक़ब है ज़बीउल्लाह। भाई सब आखिर में इब्राहिम के बेटे 2 हैं और लक़ब एक है। क्या लक़ब है? ज़बीउल्लाह।
اب اس لقب ذبیح اللہ کے لیے ایک بحث ہے. وہ بحث یہ ہے کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ ذبیح اللہ اسحاق ہے اور مسلمان یہ مانتے ہیں کہ ذبیح اللہ جناب اسماعیل ہے. بھئی ایک بحث ہے. وہ کہتے ہیں ذبیح اللہ اسحاق ہے, وہ ہم کہتے ہیں ذبیح اللہ اسماعیل ہے. یہ بحث کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے ہوتی ہے کہ قرآن میں جہاں ذبح کا تذکرہ ہے وہاں نہ اسحاق کا نام ہے نہ اسماعیل کا نام ہے, وہاں ذکر ابراہیم کا بیٹا. بھائی وہاں نام نہیں ہے, نہ اسحاق کا نام نہ اسماعیل کا نام. یہودی کہتے ہیں اسحاق ذبیح اللہ, مسلمان کہتے ہیں کہ اسماعیل ذبیح اللہ. نام نہیں ہے. لوگ ہم سے کہتے ہیں علی کا نام تو ہے نہیں, ولی اللہ کیسے مانے؟ تو اسماعیل کا نام تو ہے نہیں, ذبیح اللہ کیسے مانے؟ ایک بڑی مقبول بات ہے, ایسی دلیل ہے کہ کوئی رد کرنے سے رد نہ کر پائے. یہودی کہتے ہیں چونکہ وہ جناب اسحاق کی نسل میں, وہ نسلی اعتبار سے کہتے ہیں کہ جناب اسحاق ذبیح اللہ, جس بیٹے کے گلے میں چھری رکھی وہ اسحاق تھے. اور مسلمان کہتے ہیں نہیں, وہ جناب اسماعیل تھے. قرآن میں آیت میں جہاں دیکھیں اسحاق کا اور اسماعیل کا دونوں کا نام قرآن میں ہے, مگر وہاں جہاں گلے پر چھری رکھی گئی وہاں نہ اسحاق کا نام ہے نہ اسماعیل کا نام ہے. مگر اسماعیل کو سارے مسلمان ذبیح اللہ مانتے ہیں. کیوں؟ تو اس لیے مانتے ہیں کہ نبی کی ایک حدیث ہے, اور وہ حدیث یہ ہے کہ انا یمن الذبیحین. کہ نبی کی حدیث ہے کہ میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں. بچے دیر میں سمجھیں گے. نبی کی حدیث ہے انا یمن الذبیحین, میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں. اب یہ دو ذبیح کون ہیں؟ ایک ہے جناب عبداللہ. جناب عبدالمطلب میں منت مانی تھی کہ ان کو ذبح کریں گے, وہ الگ بات کہ قرآن نکالا گیا اور ان کی جگہ اونٹ ذبح کیے گئے, مگر لقب ان کا بھی ذبیح اللہ ہے, جناب عبداللہ پیغمبر کے والد. تو ایک ذبیح ہے عبداللہ جو نبی کے والد ہیں, اور ایک اسماعیل ہے جو نبی کے جد ہیں. تو نبی نے کہا میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں. اس حدیث سے اسماعیل ذبیح اللہ ثابت ہوئے. تو عیسیٰ کا ذبیح اللہ ہونا آیت میں نام سے ثابت نہیں ہے, حدیث رسول سے ثابت ہے. اب دنیا پوچھے کہ علی کا نام ہے نہیں, آپ ولی اللہ کیوں مانتے ہیں؟ تو اسماعیل کو ذبیح اللہ کیوں مانا جاتا ہے؟ آیت میں نام کی وجہ سے نہیں, حدیث رسول کی وجہ سے. اس کا مطلب قانون یہ ہے کہ ہر جگہ آیت نہیں دیکھی جائے گی, حدیث بھی دیکھی جائے گی. تو جیسے حدیث سے اسماعیل کا ذبیح اللہ ہونا ثابت ہے, اور یہ ثابت ہے کہ جناب اسماعیل جو ذبیح اللہ ہے تو وہ آیت کی وجہ سے نہیں, حدیث رسول کی وجہ سے. تو جیسے آپ نے ذبیح اللہ کے لیے آیت نہیں دیکھی, حدیث رسول دیکھی, ویسے ہی ہم نے علی ولی اللہ کے لیے آیت نہیں دیکھی, حدیث رسول دیکھی. آسان مرحلوں میں داخل کرتا ہوں. ہر جگہ آیت کی ضد تھوڑی ہوتی ہے, حدیث سے بھی دیکھا جاتا ہے. چنانچہ نماز کا حکم آیت سے لیا جاتا ہے, رکعتیں حدیث سے لی جاتی ہیں. صلوات بھیجو احمد بھانا احمد, ایک آواز ہے بولا صلوات بھیجو. اگر اللہ نام دے دیتا قرآن میں تو کتنا اچھا ہوتا, کوئی جھگڑا ہی نہ ہوتا. اب میرے بچے نوجوان سنیں کہ اللہ نے قرآن میں وہ جو ظاہری نام ہے وہ کیوں نہ دیا, باطنی نام تو موجود ہے.
جن کا سب کو علم نہیں ہے، اور جو ہے وہ صاحبان ایمان جانتے ہیں کیا سبب ہے کہ اللہ نے اہل بیت کے نام نہیں دیے. تو اس لیے نہیں دیا قرآن میں کہ قرآن ہی میں ذکر ہے کہ ایک دن فرعون نے خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا کہ جناب موسیٰ کے قبیلے کی طرف سے ایک آگ چلی اور اس کے محل میں گری اور اس کا محل جل کے تباہ ہو گیا. جب فرعون جاگا تو فرعون نے نجومیوں کو بلایا. وہ کہا میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ آگ میرے محل میں گری اور میرا محل جل کے خاک ہو گیا. توجہ رکھیے گا. تو نجومیوں نے کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو الٹ دے گا. ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرا خاتمہ کر دے گا. نجومیوں نے بچہ کہا، نام نہیں بتایا. فرعون کو نام نہیں بتایا، یہ نہیں بتایا کہ بچہ موسیٰ ہوگا، صرف اتنا بتایا کہ بچہ ہوگا، نام نہیں. تو جیسے ہی یہ سنا کہ بچہ ہوگا تو چن چن کے سارے بچے مروا ڈالے. قرآن مزاج سمجھا رہا ہے کہ جب فرعونی بغیر نام کے اتنا ظلم کرتے ہیں تو اگر نام بتا دیا ہے قرآن پیغام دے رہا ہے. جب قرآن میں نام نہ دیکھو، یہ بھی دیکھو دائیں بائیں فرعون تو نہیں ہے. صلوات ہے محمد نام نہیں دیا. خواب بتائیے خواب. اچھا اب مجھے آپ بتائیے، اب گفتگو آپ دونوں سے جوڑے کہ فرعون نے خواب دیکھا، وہ خواب سچا نکلا کہ جھوٹا؟ سچا نکلا نا. خواب سچا نکلا. دیکھنے والا کون تھا؟ جھوٹا. جھوٹے کا خواب سچا نکلا. کیا سمجھایا؟ خواب دیکھنے والا ہے جھوٹا اور خواب نکلا سچا. کیوں؟ کہ اس لیے خواب کا تعلق معصوم سے تھا. خواب کا تعلق معصوم سے تھا، لہذا دیکھنے والا جھوٹا تھا مگر خواب سچا نکلا. سمجھایا وہ خواب جن کا تعلق معصوموں سے ہو اگر جھوٹا بھی دیکھے تو انکار نہ کرنا. اب ایک طبقہ ہم سے کہتا ہے آپ کیا عزاداری کرتے ہیں، خواب میں عالم دیکھا، تابوت دیکھا، تابوت اٹھا لیا، جھولا دیکھا، جھولا سجا لیا. ان خوابوں کی کیا اہمیت ہے؟ ارے افسوس فرعون کی سمجھ میں آئے. سنیے کہ بہت خاص بات ہے. فرعون جھوٹا تھا مگر خواب سچا نکلا. کیوں؟ دیکھو اس کا تعلق معصوم سے تھا خواب. تو علم کا تعلق جناب عباس سے، تاجیے کا تعلق مولا حسین سے، عزاداری کا تعلق مولا حسین سے. اس کا مطلب وہ خواب جس کا رشتہ معصوم سے ہو وہ جھوٹا بھی دیکھے تو خواب سچا ہوتا ہے. ارے جب کافر کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا تو عزادار ہو گیا. شان معصوم ہے کہ اگر معصوم کے مطابق خواب دیکھا جائے گا تو وہ خواب سچا ہوگا، جھوٹا ہی نہیں ہوگا. سب سے خاص بات میں عرض کر رہا ہوں کہ شان معصوم ہی کچھ اور ہے. اگر جھوٹا بھی خواب میں کوئی شے معصوم سے متعلق دیکھے تو جھوٹا ہی کیوں نہ دیکھے؟ خواب سچا ہوتا ہے. نبی کی حدیث ہے کہ جس نے مجھ کو دیکھا اس نے مجھ ہی کو دیکھا. صلوات بھیجے محمد وسلم. ایک سننے والی صلوات پڑھے محمد. اب آپ کے سماعتوں کو چھوڑتا ہوں. شان معصومی ہو گئے. جناب یوسف کو اللہ نے خوابوں کی تعبیروں کا علم دیا اور قیدی جناب
یوسف سے خوابوں کی تعبیر پوچھتے تھے۔ ایک قیدی نے کہا یوسف میں نے خواب دیکھا، کہا کیا خواب دیکھا؟ میں نے دیکھا میں سر کے اوپر ایک کشتی رکھی، ایک تھالی تخت، اور اس پہ روٹیاں رکھی، اور پرندے آ کے ان روٹیوں پر اپنی چوچے مارتے۔ اس خواب کا کیا مطلب ہے؟ تو جناب یوسف نے کہا کہ تجھ پر حکومت کا عتاب نازل ہوگا اور تیرے سر میں کیلیں ٹھوکی جائیں گی اور سر سے بھیجا باہر آ جائے گا اور وہ بھیجا پرندے کھائیں گے۔ جناب یوسف نے اسے خواب کی تعبیر بتائی تو اس نے کہا لگایا، کہنے لگا یوسف میں نے جو بیان کیا وہ تو جھوٹ تھا، میں نے خواب میں کچھ دیکھا ہی نہیں، میں تو جھوٹ بول رہا تھا۔ یوسف نے کہا تو جھوٹ بول رہا تھا، اگر میں جو کہہ رہا ہوں بالکل نئی باتیں آپ کے سامنے مولا کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یوسف نے کہا میں جو کہہ رہا ہوں وہ جھوٹ نہیں ہے، تو نے جو کہا وہ جھوٹ ہوگا، مگر میں جو کہہ رہا ہوں وہ جھوٹ نہیں ہے۔ اس کا مطلب شان معصوم یہ ہے کہ معصوم کی بارگاہ میں جھوٹے کے جھوٹ کا اثر نہیں ہوتا۔ میرا کام ہے، جھوٹے کے جھوٹ کا اثر نہیں ہوتا، معصوم کی زبان کا اثر ہوتا ہے۔ بھائی جو جھوٹا کہے وہ نہیں ہوتا، جو معصوم کہہ دے وہ ہوتا ہے۔ آپ سمجھ میں آیا کہ مدینے کے جھوٹے ایک زندہ کو مردہ بنا کے لائے۔ بھائی مدینے کے جھوٹے جھوٹ مون ایک زندہ کو مردہ بنا کے لائے۔ انہوں نے کہا یہ مردہ ہے، انہوں نے جھوٹ کہا، علی نے کہا جنازہ پڑھا دو۔ جھوٹے کے جھوٹ کا اثر نہیں ہوتا ہے، معصوم کی زبان کا اثر ہوتا ہے۔ صلوات بھیجو محمد و آل محمد۔ معصوم جو کہتے وہی ہوتا ہے۔ خود پیغمبر کی حدیثیں دیکھیں، پیغمبر نے کہا میرے بعد ہمارے عاصر کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو قتل کیا کہ نہیں؟ نبی نے فرمایا میری ایک زوجہ علی سے لڑنے نکلی کہ نہیں؟ نبی نے جو اصحاب کے لیے کہا وہ ہو کے رہا، جو ازواج کے لیے کہا وہ ہو کے رہا، جو اہل بیت کے لیے کہا وہ ہو کے رہا۔ لوگ کہتے ہیں عزادار کیسے بخشے جائیں گے؟ لیکن نبی نے کہا ہے انشاءاللہ مولا نے چاہا تو ابھی بہت خاص باتیں ہیں جو آگے کی مجلسوں میں آپ کے سامنے بیان ہوں۔ ادب، عمل کے ساتھ ادب ضروری ہے۔ جو عذاب نازل ہوتا ہے وہ صرف بے عملی کی وجہ سے عذاب نازل نہیں ہوتا، بے ادبی کی وجہ سے عذاب نازل ہوتا ہے۔ احترام کرو، ادب کرو۔ خود نبی کا نام اللہ نے نہیں لیا، انہیں خطاب کے ذریعے پکارا، اور پھر سورہ نور میں نبی کو حکم دیا کہ ان لوگوں سے کہو کہ جیسے یہ ایک دوسرے کے نام لیتے ہیں تمہارا نام نہ لیا کرے۔ تو پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ سورہ نور میں حکم ہے کہ اہل مدینہ سے کہو کہ جیسے یہ ایک دوسرے کو پکارتے ہیں تمہیں ویسے نہ پکارے، تمہیں جب پکارے تو یا رسول اللہ کے پکارے۔ معصوم کے نام لینے کا قانون سمجھایا کہ جس طریقے سے گناہگار کا نام لینا ویسے معصوم کا نام لے لینا۔ فرض رہنا چاہیے، نام کے ذریعے ہی پتہ چلے گناہگار کون ہے، معصوم کون ہے۔ آپ سمجھے اہل بیت کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے؟
جو کافروں کے گھر میں پیدا ہو وہ اور ہیں، جو خدا کے گھر میں نظر آئے وہ اور ہیں، جو تخت حکومت پر قدم رکھے وہ اور ہیں، جو دوش نبوت پر قدم رکھے، جو سورج کے اشارے پر چلے وہ اور ہیں، سورج اس کے اشارے پر چلے، جو آیت پر عمل کریں وہ اور ہیں، جن کے عمل پر آیت آئے، جو کافروں کے کپڑے لوٹ کے بچوں کو پہنائیں وہ اور ہیں، جن کے بچوں کے لیے جنت سے کپڑے آئیں وہ اور ہے، ارے جو پیدا ہو کے کمرے کو نجس کرے وہ اور ہے، تو 13,000 کو اور یہ فرق کا اظہار نہیں ہے، ادب کا اظہار، بے عملی سبب عذاب نہیں ہوتی سے بے ادبی۔ قرآن پڑھیے جناب موسیٰ کی قوم پر عذاب نازل ہوا بے ادبی کی وجہ سے، آسمان سے من و سلوہ آتا تھا کھانا، انہوں نے اس کی بے ادبی کی، کھانے کی بے ادبی، کھانے کی بے ادبی۔ قرآن سمجھا رہا ہے جو ماضی میں کھانے کی بے ادبی کریں وہ عذاب سے نہیں بچے، تو جب مجلس کے تبرک کی بے ادبی کریں، باب حتہ بنایا انہوں نے اس کی بے ادبی کی۔ نبی نے فرمایا علی کی مثال باب حتہ جیسی ہے، ان کے لیے تابوت سکینہ آیا۔ تابوت سکینہ کیا تھا؟ اس میں انبیاء کے تبرکات رکھے تھے۔ قرآن کہتا ہے جب تک وہ تابوت سکینہ کا احترام کرتے رہے انہیں عزت ملتی رہی، مگر جب ان کے بچوں نے تابوت سکینہ میں رسی باندھ دی، اسے گلیوں میں کھینچا، تو اللہ نے عذاب نازل کیا۔ حفیظوں بے ادبی ہم اپنے بچوں سے بھی کہیں گے کہ مجلس میں آنا، عزاداری میں شرکت کرنا، مگر اس کے ساتھ ادب کا خیال ضرور ہے۔ مجلس کا ادب، تبرک کا ادب، فرش اعضاء کا ادب، علم کا ادب، جھولے کا ادب، گہوارے کا ادب، اس لیے کہ صرف بے عملی کی وجہ سے عذاب نہیں آتا ہے، بے ادبی کی وجہ سے آتا ہے۔ ہم کو بھی سمجھنا چاہیے کبھی کبھی اللہ نعمتیں دے کے آزماتا ہے، کبھی نعمتیں لے کے آزماتا ہے۔ یہ عطائے سرکار سید الشہداء کی نعمت تھی، اس سے ہم اس ساتھ اس طرح سے استفادہ نہیں کر پا رہے جیسا پہلے کرتے۔ ہمیں خود اپنا محاسبہ بھی کرنا چاہیے کہ کہیں اس میں ہماری بے ادبی بھی تو شریک نہیں ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ دولت ہے یہ عزیزوں، سمجھنا چاہیے ان باتوں کو۔ بس گفتگو تمام ہو رہی ہے مجلس حسین کے تبرک کا۔ آج دنیا ایک وبا سے پریشان ہے، اور راکٹ بنانے والے، چاند پر کمندے پھینکنے والے، سمندروں میں مچھلیوں کی طرح تیرنے والے، فضاؤں میں پرندوں کی طرح اڑنے والے، اور روبوٹ بنانے والے ایک دوا نہیں بنا پا۔ یہ تبرک مجلس حسین کیا ہے؟ سنیے اس کے آج مسائل۔ یہ ہے کہ علامہ صدیق حسن حنصوی علیہ اللہ مقام ایک بہت بڑے عالم بھی تھے اور بہت بڑے خطیب بھی تھے۔ انہوں نے ایک واقعہ پڑھا، وہ واقعہ یہ تھا کہ جناب زہیر قین کا لقب طبیب لشکر حسینی، عربی میں طبیب اسی کو کہتے ہیں جسے آپ انگریزی میں ڈاکٹر کہتے ہیں، جس کو انگریزی میں کلینک کہتے ہیں اسی کو عربی میں مطب کہتے ہیں۔ پرانے زمانے میں مطب خانہ یا مطب لکھا جاتا ہے، اور مطب میں بیٹھنے والا طبیب کہہ جاتا ہے۔ تو جناب زہیر قین کا لقب تھا طبیب لشکر حسین۔ وہ پروفیشنل حساب سے طبیب تھے، حکیم تھے، اور وہ پڑھتے تھے کہ اللہ نے ان کو اتنا بڑا مرتبہ عطا کیا ہے۔ بھائی مولا حسین خود کہہ چکے جیسے مجھے ملے میرے نانا کو بھی ملے۔ علامہ صدیق حسن پڑھتے تھے کہ اللہ نے ان کو ایک اختیار یہ دیا کہ اب شہادت کے بعد بھی وہ چونکہ طبیب تھے، لہذا ایک عمل ایسا ہے کہ اگر وہ عمل کر کے جناب زہیر قین سے توسل کیا جائے اور کسی مرض کی دوا پوچھی جائے تو اگر قانون کے حساب سے جو عمل کا طریقہ ہے وہ انجام دے دیا جائے تو خاک میں جناب زہیر قین اس مرض کی دوا بتائیں۔ اور پھر انہوں نے ایک واقعہ پڑھا۔ ہمارے بچے نوجوان اس بات کو غور سے سنیں، اور یوٹیوب پہ محفوظ ہو جائے گا، اس میں بھی سن سکتے ہیں۔
کئی مرتبہ پڑھا یہ واقعہ بہت بار. انہوں نے واقعہ پڑھا کہ ایک عورت تھی جس کا بھائی بہت بیمار رہتا اور بہت سے ڈاکٹرز کو, حکیموں کو, طبیبوں کو دکھایا گیا مگر اس کو صحت نہیں مل رہی, مہنگی سے مہنگی دوائیں کھائیں. جب اس عورت نے یہ سنا تو اس نے پوچھا کہ بھئی عمل کیا ہے جس سے جناب ظہیر ٹائم سے توسل ہو سکتا ہے. تو عمل یہ ہے کہ ایک دن آدمی روزہ رکھے, ماہ رمضان میں واجب نہیں, ماہ رمضان کے علاوہ ایک روزہ رکھے, اور جب افطار کا وقت آئے تو افطار کے وقت روزہ رکھنے والا یہ کہے کہ اللہ میں اپنے اس روزے کا ثواب جناب ظہیر ٹائم کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں, تو فطر ان کو پیش کر رہا ہوں. اور پھر دعا مانگے کہ طبیب لشکر حسینی, زہرا کے لال کے ناصر, غریب کربلا کے مددگار, مجھے خواب میں آ کے بتائیے کہ اس مرض کی دوا کیا. تو اس عورت نے روزہ رکھا, افطار کے وقت روزے کا ثواب جناب ظہیر ٹائم کی خدمت میں تو فطر پیش کیا اور دعا کی کہ مجھے خواب میں آ کے بتائیے کہ میرے بھائی کی دوا کیا. تو جب وہ رات میں سوئی تو اس نے خواب دیکھا کہ ایک صحرا ہے جس میں بزرگ بیٹھے ہیں اور وہ چاروں طرف سے گھیرے ہوئے. اب جب وہ قریب پہنچی تو اس نے دیکھا کہ کوئی شہید خون میں ڈوبے ہوئے بیٹھے, سر سے پاؤں تک خون ہے, اور لوگ کاغذ اور قلم ان کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں, وہ اپنے امراض بتا رہے ہیں, اپنی بیماریاں بتا رہے ہیں, اور وہ سب کو دوا لکھ کے دے رہے ہیں. جب یہ عورت قریب پہنچی اور اس کو موقع ملا تو اس نے جناب ظہیر ٹائم تھے وہ ان کو سلام کیا. وہ کہا کہ حضرت میرا بھائی بہت بیمار ہے, اس کے لیے بھی کوئی دوا بتا دیں. تو یہ کہہ کہ کاغذ و قلم پیش کیا تو ظہیر ٹائم نے کہا نہیں, اس کے لیے دوا بتانے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ جو دوا ہے وہ استعمال ہی نہیں کرتا, جو اس کے مرض کی دوا ہے وہ اس دوا کو استعمال ہی نہیں کرتا ہے. تو اس عورت نے کہا کہ حضور آپ سچ کہہ رہے ہوں گے لیکن کوئی دوا ایسی نہیں ہے جو اس نے کھائی نہ ہو. کہا میں کہہ رہا ہوں جو اس کے مرض کی دوا ہے وہ دوا وہ نہیں کھاتا ہے. تو کہا حضرت وہ دوا کون سی ہے؟ کہ وہ مجلس حسین کا تبرک ہے. مولا حسین کی مجلس کا تبرک. اب اس کی آنکھ کھلی, یہ جاگی, اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے, اور ظہیر ٹائم نے کہا کہ تم مجلس حسین کا تبرک نہیں کھاتا. تو اس شخص کے چہرے پر تماچے مارے, کیا بات فرمائی, بھائی جب تبرک بڑھتا ہے تو میں رش کی وجہ سے کنارے سے نکل جاتا ہوں کہ کون اتنی سی روٹی کے لیے لائن میں کھڑا ہو. یہ مولا حسین کی مجلس کا تبرک. ایک بھوکے کا کیا رتبہ ہے کہ جو 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے, اگر ان کے نام پر روٹی بنے تو بھی شفا ہوتا ہے. آپ کی آواز بلند ہے, یقین رکھیے, یقین رکھیے, یہ مولا حسین کی مجلس کا تبرک دوا ہے, دوا. اور ایسی دوا ہے کہ ہمارے ماموں مرحوم آپ حضرات نے ان کو یاد ہوگا, یہاں بھی گول کوٹھی میں طاہر ولی صاحب نے شاید پڑھا ہو, میں نے نہیں سنا یہاں, لیکن میں نے ان کے منہ سے سنا ہے کہ اس تبرک کی اہمیت ہوتی ہے. کہ بنارس کے کسی گاؤں میں ایک غریب عورت تھی, وہ اپنے گھر میں مجلس کرتی تھی اور اس کے ایک لڑکی بھی تھی, اور جب مجلس میں تبرک تقسیم ہوتا تھا تو وہ تبرک کی کشتی اپنے ہاتھ میں لیے رہے, حالانکہ ضعیف تھی, کمزور تھی, اور وہ تبرک اپنے ہاتھ سے بانٹتی تھی. تو عورتیں کہتی تھی بیوی تم ضعیف ہو گئی ہو, لاؤ ہم تبرک بانٹ دیں. تو کہتی تھی نہیں, تبرک تو وہی بانٹوں گی. کیا خبر تبرک کے بہانے میرا ہاتھ کس کے ہاتھ سے. ارے سنتے ہیں مجلس میں مادر حسین بھی آتی ہے, ارے سنتی ہو کہ بیوی زینب بھی آتی ہے. تبرک میری بات اور تبرک کو تفصیل. ایک دن مجلس ہو رہی تھی اور مجلس ہوتے ہوتے برسات کا زمانہ تھا. اس نے دیکھا کہ ایک سانپ, زہریلا سانپ آنگن میں آیا اور بہت تیزی سے فرش اعلیٰ کی طرف چلا. تو اس عورت نے سوچا کہ اگر یہ فرش پر پہنچ گیا تو مولا حسین پر گریا ہو رہا ہے, وہ رک جائے گا, مجلس حسین میں خلل پڑ جائے گا. یہ سوچ کے اس نے اپنا پاؤں اس کے اوپر رکھ دیا, اور نتیجہ یہ ہوا
کہ صاحب نے اسے ڈسا اور وہیں بیٹھے بیٹھے انتقال کر گئی. عورتیں سمجھی کہ ضعیف عورت ہے، شاید تھک کے سو گئی، یہ عورتوں نے نوحے پڑھے، زیارت بھی ہو گئی، یہ عورت وہیں بیٹھی رہی، سب سمجھ نہیں یہ سو رہی. عورتوں نے اس کی بیٹی سے کہا اپنی اماں کو جگاؤ اور کہہ دو مجلس ختم ہو گئی، اب تبرک بانٹیں. اب جو بیٹی ماں کے قریب پہنچی تو پتہ چلا ماں تو مادر حسین کے صدقے میں کہیں اور جاتی ہے. عورتوں نے کہا تو بڑی خوش نصیب ہے کہ تیری ماں کو اس وقت پہ موت آئی جب تک مولا حسین کی ماں اپنے لال کا پرسہ دینے کے لیے آتی. تبرک تقسیم کر دو، ہم اپنے مردوں کو بتائیں تاکہ اس کی تدفین ہو سکے. اس لڑکی کی سمجھ میں نہ جانے کیا آیا کہ ایک مرتبہ تبرک کی کشتی اٹھائی، اٹھانے کے بعد اللہ کھانے میں لائی. آج یہ مادر حسین کہ تبرک میری ماں تقسیم کرتی تھی، جب تک میری ماں نہ اٹھے گی یہ تبرک نہ بنے گا. میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ سانپ پھر نکلا، انگوٹھے پر اٹھا، سیر کو کھینچا اور آئے حسین کی اٹھائی. میں کہوں گا اے مادر حسین، ارے ایک بیٹی کا رونا نہ دیکھا گیا. آئے کربلا، آئے سکینہ. کوئی شہادت دیکھیے سارا احترامی کروں گا. آپ روتے بے ادبی میں تو روتے، زہرا بھرے دربار میں حق مانگے. اس خوف کے رونے کو یہی بات بڑی ہے. میں میری کیا بات ہے، میری کیا مثال، میں کیا ہوں؟ میں اداداروں کی جھوٹیوں کے برابر بھی نہیں ہوں. 1989 سے اس شہر میں نے مدرسے پڑھی، میری ابتدا تھی ذاکری، اور آج بھی پڑھا ہوں. لکھنؤ میں اور یہاں بھی محرم کے علاوہ دوبارہ نہیں ہوا. اگر کسی شادی میں چلے جائیں، کسی فنکشن میں چلے جائیں تو مولا حسین نے اتنی عزت دی ہے کہ ہماری باپ کے عمر کے برابر کے لوگ ہمیں دیکھ کے کرسی چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. آؤ بھیا یہاں بیٹھ جاؤ. کیوں؟ ذاکر حسین ایک ذاکر حسین کا اتنا احترام. آئے مادر حسین کنڈیشن ایسی آتی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے دادا زندہ ہے، ہمارے باپ زندہ ہے کہ مر گئے. تو
اگر یہ معلوم کرنا ہو کہ کوئی زندہ ہے یا مر گیا تو اس کے کچھ طریقے، یا تو نبض دیکھی جاتی ہے، یا تو آنکھوں میں روشنی ڈال کے دیکھی جاتی ہے، یا دل کی دھڑکن دیکھی جاتی ہے، بس سب جملہ یاد ہے۔ اب مولا حسین ہیں کہ نہیں؟ کسی نے نبض نہیں دیکھی، کسی نے دل کی دھڑکن نہیں دیکھی، دیکھا ہے بڑی گندہ کا ایک آدمی مرا اور دور سے پڑا لمبا سر اٹھا کے جب تک